نظام درست نہیں تو توڑو اسے. گفتند جہان ماں آیا بتمی سازت، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہمزن. لیکن یہ برہمزن ہوگا کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. پہلا مرحلہ ہے درویشی کا، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، خوشامد بھی ہے، جھڑکیاں بھی کھا رہے ہیں پھر بھی بات پیش کر رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں پھر بھی اپنی بات بیان کر رہے ہیں. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خود را پر سلطنت جم زن. جب تیار ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکراؤ. تصادم، میٹھے میٹھے واز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. ایک وقت آیا درویشی ختم ہو گئی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. مسلمانوں تمہارے بند ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آگے بڑھو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. مرحلے مرحلے کی بات ہے، وہ مرحلہ اور تھا. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خود را پر سلطنت جم زن. یہ جو سلطنت جم، اس کو نظام سمجھیے. نظام جیسے کہ بادشاہت کا نظام، امپیریلزم کا نظام، عوامی حاکمیت کا نظام، سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، جو نظام بھی ہے اسلام کے سوا طاغوت ہے. دے مارو اپنے آپ کو اس پر. لیکن یہ دے مارنا دو طریقے پر ممکن ہے. ایک طریقہ ہے دو طرفہ جنگ. آج کا نظام ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مسلح بغاوت، اور حضور کے زمانے میں وہ قتال، چیلنج. یہ دو طرفہ جنگ تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ قتال دو طرفہ ہے، قتل کر بھی رہے ہیں، قتل ہو بھی رہے. بدر میں ان کے 70 مارے گئے، ادھر سے 14 شہید ہو گئے. احد میں 70 شہید ہو گئے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دو طرفہ جنگ ہے. سیرت النبی میں دو طرفہ جنگ ملتی ہے. اور نوٹ کر لیجئے، یہ دو طرفہ جنگ جیسے کل بھی ایک مقرر نے کہا تھا جائز ہے. فساق و فجار کے خلاف مسلمان ہو چاہے تلوار اٹھانا، طاقت کا استعمال کرنا جائز، اگرچہ اس کی اپنی شرائط ہے. طاقت اتنی فراہم ہو چکی ہو کہ کم سے کم بظاہر احوال کامیابی یقینی نظر آئے. ایسا نہیں کہ 200-400 آدمی جمع کی اور ٹکرا دیا. قوم ہے 12 کروڑ کی اور 200-400 آدمی کھڑے ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے جھنڈے لے کر. اس کا تو جو نتیجہ نکلنا ہے وہ سب کے سامنے آئے گے. کوئی ریشیو پروپورشن تو ہونی چاہیے. صحابہ سے بھی کہا گیا تھا تو 1 اور 10 کا معاملہ کہا گیا تھا، اور پھر صحابہ ہی کے دور میں کہہ دیا گیا تھا 1 اور 2 کا معاملہ بھی. اب الا نفیکم ضعفا، کوئی نسبت و تناسب. لیکن یہ جان لیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے 100% درست ہے. فساق و فجار اور ظالم اور غاصب مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت جائز. بہرحال اس کے لیے شرعی اصطلاح کیا ہے؟ نہی عن المنکر، جس کے لیے کہ 3 درجے 2 حدیثوں میں قائم کیے گئے. ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، من رأى منکم منکرا، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان.
تم میں سے کوئی شخص بھی اگر بدی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، تو اس کا فرض ہے طاقت سے روکے۔ اگر طاقت نہ رکھتا ہو یا ابھی طاقت کے حصول کے مرحلے میں ہو تو زبان سے تو روکے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے شدید نفرت رکھے۔ وذالک اضعف الایمان، اگر یہ نفرت رہے گی تو شاید کل ہمت بھی ہو جائے، اور اگر نفرت بھی ختم ہو گئی تو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نفرت بھی بڑی قیمتی شے ہے، بدی سے نفرت تو رہے، سٹارٹنگ کیپٹل یہی ہے۔ کل شاید ہمت ہو جائے کہ بات کہی دو، گونگے شیطان نہ بنے رہو، آگے ہمت ہو جائے، طاقت ہو جائے، طاقت سے ہو۔ لیکن دوسری حدیث جو اس معاملے میں زیادہ فیصلہ کن ہے، زیادہ اپلیکیبل ہے، بدقسمتی سے وہ ہمارے ہاں عام نہیں ہوئی۔ راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا، اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ صحابی ہوتے ہی تھے، 2 ہوں، 4 ہوں، 20 ہوں، 15 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے چلیے 11 حواری، 12 حواری، جو بھی تھے۔ وہ حواری یا اصحاب کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، اس کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر امتداد زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ عشق رسول کا ڈنکا بج رہا ہے، اور اتباع رسول نام کو نہیں۔ یفعلون ما لا یؤمرون، یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ملا۔ بدعات، طوفان ہے بدعات کا۔ عشق رسول کے لیے آخر کو جلوس ہونے چاہیے نا، صحابہ کو تو تھا ہی نہیں عشق رسول۔ نوٹ کر لیجئے الفاظ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے ہاتھ سے، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، آخری درجہ پھر وہی ہے، دل سے جہاد کرے، نفرت رکھے، وہ بھی مومن ہے۔ وما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد وہ ایمان رائی کے دائے کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ نہی عن المنکر ہوگا اس عوامی ایجیٹیشن کے لیے عنوان۔ جب تک طاقت کافی نہیں، صرف باللسان کریں گے، خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے چھوڑو، خدا کے لیے نواز شریف توبہ کرو اللہ کی جناب میں کہ تم نے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ خدا کے لیے توبہ کرو کہ تم نے 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بھی کتاب و سنت کی بالا دستی، ایک ہی قدم تو رہ گیا تھا، قرارداد مقاصد آ گئی تھی، ایک ہی دفعہ چاہیے تھی، اور جو میں نے کہا 3 دفعات، ایک دفعہ چاہیے تھی، ٹوٹل بالا دستی کتاب و سنت کی، اور وعدہ کیا کہ ہاں یہ ترمیم آئے گی، لیکن وہ وقت نہیں آیا۔ ہاتھ جوڑیے اخبار والوں کے پاس، خدا کے لیے اس بے حیائی کے اڈوں کو بند کرو۔ لیکن یہ کب تک ہوگا؟ جب تک طاقت نہیں ہے، جب طاقت ہوگی نہیں ہونے دیں گے۔ چلاؤ گولیاں ہم پر، مارو ہمیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشادی۔ لیکن ہوگا طاقت حاصل کرنے کے بعد، جیسے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے دن سے مکے میں کہہ دیا یہ بت کچھ نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. کسی بت کو توڑا نہیں، ہاتھ نہیں استعمال کیا، زبان. اسی کعبے کا طواف کرتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اسی صحن کعبہ میں نماز پڑھتے رہے جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت. لیکن دعوت، تربیت، تزکیہ، ایمان، تنظیم کرنے کے بعد طاقت فراہم کی. جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، پھر ائمت الکفر سے جنگ لی، خود بول لی. یہ میری کتاب پڑھیے تو معلوم ہوگا یہ جنگ حضور پر ٹھونسی نہیں گئی تھی، حضور نے خود لی. اور جب طاقت کے ساتھ فتح مند ہو کر داخل ہوئے ہیں تو جاء الحق و زہق الباطل. پہلا کام یہ کیا کہ ہر بت کو توڑ دیا. ورنہ سن 7 ہجری تک عمرہ قضا کے لیے جب گئے ہیں کیا کسی بت کو توڑا؟ مکے والے تو چھوڑ کے جا چکے تھے، پہاڑوں پر چڑھ چکے تھے. بڑا سنہری موقع تھا، سب کو توڑ کے تہس نہس کر کے رکھتے تھے. نہیں، یہ پروسیس ہے، یہ طریقہ کار ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ. بہرحال یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لوازم اور مراحل. دین آئے گا تو صرف اس راستے سے آئے گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چالوں سے، ہڑتالوں سے. جب تک کہ ایشوز معین نہ ہو منکر کے خلاف، اور منکر کے خلاف آنے والے میدان میں وہ نہ ہو جو اپنے آپ کو منکرات میں ملوث کیے ہوئے، خود پاک ہو کر. اب اس کو اور اختصار آپ کو چاہیے تو میں ایک اور انداز سے بھی بیان کر دوں. خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنی ہے، پہلے اپنی ذات پر قائم کیجئے. یہ جسم آپ کی ایک مملکت ہے، آپ اس پر خلیفت اللہ ہیں. آپ اپنے جسم پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کیجئے. اور یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. نمبر 2، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. وہی لفظ خلافت، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے جس میں خلافت عطا کی ہمارے راستے میں لگا دو. جان دی ہے لگا دو، مال دیا ہے لگا دو. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. جو کل ہمارے ایک مقرر نے بہت صحیح آیت پڑھی تھی، یہی سورہ حدید ہے جو ختم ہوتی ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز.